السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 رمضان المبارک نمبر 1 اسلامی تاریخ طائف میں اسلام کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، لہذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا، ان کے سردار عبد یالی، مسعود اور حبیب تھے، یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بھلا کیسے ان کے حق میں بد دعا کرتے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید رکھی کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی تو اسلام لائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عالم پر ایسی رحمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے، تب بھی اس کا جی نہ بھرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو، چونکہ اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ لہذا جن کے پاس بھی سونا چاندی ہو اور ضرورت سے زائد مال ہو اور وہ زکوٰۃ ان پر فرض ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو نکالیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی لیے ہم کو اس حکم کی تعمیل کرنا ہے اور اپنی زکوٰۃ کو نکالنا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو سنت طریقے بتائے ہیں وہ ہم ہماری زندگیوں میں لائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہماری پوری زندگی سنت کے مطابق گزرے گی، لہذا سنتوں کا خوب اہتمام کریں۔ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے تو آپ یہ سنت طریقے سے بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تھے۔ نمبر 1 سر ڈھانک کر جانا۔ نمبر 2 جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا۔ نمبر 3 دعا پڑھ کر اندر جانا۔ نمبر 4 پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا۔ نمبر 5 قبلے کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ پیٹ کرنا۔ نمبر 6 بالکل بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 7 کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔
नंबर 8 बाएं हाथ से इस्तिंजा करना। नंबर 9 इस्तिंजा के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह हाथ धोना। नंबर 10 दाएं पाँव से बाहर निकलना। नंबर 11 बाहर आने के बाद दुआ पढ़ना। बैतुल खला से फारिग होने की 12 सुन्नतें हैं, लिहाजा इन सुन्नतों का हम अपनी जिंदगी में एहतमाम करेंगे। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत, हज व उम्रा करने से हज व उम्रे की नियत से निकलना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज के इरादे से निकला और रास्ते में मर गया तो क़यामत तक के उसके नामे आमाल में हज करने वाले के बराबर सवाब लिखा जाएगा, और जो आदमी उम्रे के इरादे से निकला और रास्ते में मर गया तो क़यामत तक के उसके नामे आमाल में उम्रा करने वाले के बराबर सवाब लिखा जाएगा। लिहाजा जो कोई भी दीन के रास्ते पर निकले या फिर हज के लिए निकले या उम्रे के लिए निकले और वो मर जाए तो अल्लाह ताला हज पर निकलने वाले के नाम आमाल में हज करने वाले के बराबर सवाब लिखेंगे, और उम्रे के लिए निकलने वाले के लिए अल्लाह ताला क़यामत तक के उसके नाम आमाल में उम्रा लिखेंगे, और जो अल्लाह के रास्ते में मर जाएगा तो अल्लाह ताला उसको शहीदों का मर्तबा देंगे। लिहाजा जब भी हमको ऐसा मौका मिले और हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाए तो अल्लाह ताला हमको शहीद का मर्तबा देंगे, या हमारे नामे आमाल में क़यामत तक के हज का सवाब लिखते रहेंगे। और इसी तरीके से अगर हम उम्रे के लिए निकलेंगे और मर जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे नामे आमाल में उम्रे का सवाब लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में 3 किस्म के लोगों का अंजाम। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात करेंगे और ना उनकी तरफ रहमत की नजर से देखेंगे और ना उनको पाक व साफ करेंगे, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा बात कही। फिर मैंने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही। फरमाया, एक टखने से नीचे कपड़ा पहनने वाला, और दूसरा एहसान जतलाने वाला, और तीसरा झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचने वाला। मौजूद हाज़रीन, इन तीनों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे ना तो अल्लाह इनकी तरफ रहमत की नज़र डालेंगे और ना ही उनसे बात करेंगे, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इसलिए आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं जो अपने पाँव अपने पैंट जो टखनों से नीचे पहन रहे हैं, तो लिहाजा इस वईद से बाखबर हो जाएं कि अल्लाह ताला उनकी तरफ ना देखेंगे ना उनसे बात करेंगे। इसीलिए हम जब कभी भी पैंट पहने या पैजामा पहने तो हम ये ख्याल रखें कि हम अपना पैंट और पायजामा टखनों से ऊपर पहनेंगे। और दूसरा, अगर हमने वो है जो एहसान जताए, यानी किसी की मदद कर दी और फिर वो लोगों के सामने तस्करा करते फिरे कि मैंने उसको पैसे दिए या मैंने उसकी मदद की, इस तरीके से अगर एहसान जताएंगे तो अल्लाह ताला ना उसकी तरफ रहमत की नज़र डालेंगे और ना ही उससे बात करेंगे। और तीसरा, वो शख्स होगा जो झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचने वाला होगा, जो कसम से मैंने इतने में लाया हूँ और इतने में मैं बेचना चाहता हूँ, अगर वो झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचेगा तो उस पे भी अल्लाह की ना रहमत की नज़र होगी और ना अल्लाह ताला उससे बात करेंगे। लिहाजा इन अज़ाबात से हमको बचने की ज़रूरत है और इन कामों से भी हमको बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बुरे कामों से हमको बचने की तौफीक नसीब फरमाए। नंबर 7 दुनिया के बारे में गुनाहगारों को नियामत देने का मकसद। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू ये देखे कि अल्लाह ताला किसी गुनाहगार को उसके गुनाहों के बावजूद दुनिया की चीज़ें दे रहा है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। लिहाजा
جو بھی ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے یا پھر بعد میں گناہ کو چھوڑ دیں گے اور اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے، تو یاد رکھو اس کے بعد اللہ کی پکڑ ہوگی، پھر ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم کو اب موقع ہے کہ ہم اپنے ان تمام گناہوں کی معافی چاہیں اور لاپرواہی اور کرنے سے اور اللہ کے احکاموں کو چھوڑنے سے ہم باز آ جائیں اور رجوع الی اللہ ہو جائیں، کیونکہ اب تو ایسا معاملہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ایک تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اوپر سے ایسی خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہے جو اللہ کا عذاب ہم پر ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اللہ سے معافی چاہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مسلط کی ہے۔ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی اور اپنے کیے ہوئے غلط کاموں کی معافی چاہیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ ایک تو رمضان المبارک کا موقع بھی ہے، لہذا ہم رجوع الی اللہ ہو جائیں، توبہ استغفار کریں، معافی تلافی چاہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے، اسی لیے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ معزز حاضرین، قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لہذا قیامت کا منظر بہت ہی خطرناک منظر ہوگا، اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کریں، قرآن اور حدیث پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور برے کاموں سے، غلط کاموں سے، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو اگر بچائیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اس وقت پچھتانا نہ پڑے گا۔ لہٰذا اس طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی صحیح اور اچھی طریقے سے گزر جائے، رب کو راضی کرنے والی زندگی بن جائے، نبی کو راضی کرنے والی زندگی بن جائے، بس یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تربوز کے فوائد۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی سر درد میں بے حد مفید ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی ہم تربوز کھائیں تو اس کے ساتھ کھجور بھی کھا لیا کریں تاکہ ایک سنت بھی ادا ہو جائے اور ہم کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک لہذا اب اس بات کے اندر یہ بات بتانا ہے کہ ہم جب مسجد کو جائیں تو اچھا صاف ستھرا اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر جائیں۔ آج کل نوجوانوں کا یہ فیشن بن چکا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو ان کا پائنٹ بالکل پیچھے سے نیچے کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ حال تو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے نماز پڑھنے والی کی نماز بھی جو ہے اس سے خراب ہو جاتی ہے کہ پائنٹ اس طریقے سے وہ پہنتے ہیں اور ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا پینٹ ہوتا ہے
اور ہاف آستین کی ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تو ہم اس بات کا خود خیال کریں کہ ہم کس کے سامنے ٹھہر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہم ٹھہر رہے ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہم کس طریقے سے اور کس انداز سے اللہ کے سامنے پیش ہو، اس کا خیال ہم کو کرنا چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم کس طریقے کا لباس پہن کر مسجد کو جائیں، اس کے بارے میں ہم خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹائٹ پینٹ نہ پہنے، جسم کو چپکا ہوا پینٹ ہو ایسے پینٹ نہ پہنے، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اچھا ڈھیلا ڈھالا کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں، ہو سکا تو کرتا پائجامہ پہن لیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور صاف ستھرے کپڑا پہن کر جائیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی مت کرو، بیجا خرچ کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، تو لہٰذا فضول خرچی کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں پر آپ خرچ کرو، اور جن کو پیسے دینا ہو یا خرچ کرنا ہو تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو، فضول خرچ نہ ہو، کیونکہ اس کے بارے میں بھی پھر ہم کو جواب دے ہونا پڑے گا۔ لہذا فضول خرچی سے اور غیر غلط کاموں سے ہم کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنی ہوئی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے اور بچنے کے لیے کہا گیا ہے ان باتوں سے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ رکنے کی اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔